ٹھیک ہے، تو کہتے ہیں فَإِنَّ حُکْمَ الْعَاطِ، یعنی جو مطلق کا جو حکم ہے وہ یہ ہے کہ مطلق کے جتنے بھی افراد ہیں ان میں سے کسی بھی فرد پر اگر عمل کیا جائے، اس پر آیا جائے تو کیا ہوگا؟ مطلق کے حکم پر عمل مانا جائے گا۔ لیکن یہاں پر جو مسح کے باب کے اندر جو مطلق کے، اگر اس میں سے کسی فرد پر ہم کیا کریں؟ عمل کریں، کسی فرد پر ہم اس کو حکم کو بجا لائیں، تو یہ معمور بھی پر حکم نہیں کہلائے گا۔ بل آتی بأی بعد، بأی بعد کان ہا ہونا لیس بیات معمول بھی، بالمعمور بھی۔ اور یہاں ہا ہونا، یہاں پر بعض افراد پر عمل کرنا یہ معمور بھی پر عمل کرنا نہیں ہوگا۔ قرآن کے اندر مسح کے حکم کے اندر کیا کہا گیا؟ کہا گیا کہ آپ مسح کرو، سر کا مسح کرو۔ تو سر کے مسح کے اندر اگر کوئی بندہ ایک بال کا بھی مسح کرے تو اس کا مسح ہو جانا چاہیے، اگر دو بالوں کا مسح کرے تو اس کا بھی مسح ہو جانا چاہیے، اگر آدھے سر کا مسح کرے تو وہ بھی ہو جانا چاہیے۔ لیکن یہاں پر ایسا نہیں ہوتا۔ فَإِنَّ لَوْ مَسَحَ عَلَى النِّصْفِ او علی الثلثین لا یکون الکل فردا، تو بے شک اگر کوئی بندہ آدھے سر کا مسح کرے یا دو ثلث کا مسح کرے، آدھے سر کا مسح کرے یا دو ثلث کا مسح کرے، تو یہ مکمل سر کا مسح نہیں کہلائے گا، مکمل سر کا مسح نہیں کہلائے گا۔ ٹھیک ہے، وہ بھی مطلق کا فارق المطلق المجمل، تو یہاں پر مطلق مجمل کے اندر کیا ہو جائے گا؟ فرق ہو جائے گا، مطلق مجمل کے اندر فرق ہو جائے گا۔ اصل میں حاصل بیان یہاں پر یہ ہے کہ یہ جو مثال ہے نا، وَامْسَحُوا بِرُءُوسِکُمْ، یہ مطلق کی مثال نہیں ہے ہمارے نزدیک، مطلق کی مثال نہیں بلکہ مجمل کی مثال ہے۔ مجمل اس کو کہتے ہیں کہ جس کے اندر اجمال ہو، وضاحت طلب ہو جو لفظ، تو اس کو مجمل کہا جاتا ہے۔ تو قرآن کے اندر حکم تھا کہ سر کا مسح کرو، تو یہ حکم مجمل تھا، تو اس کی تفصیل حدیث رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے آ گئی، جس کے اندر چوتھائی سر کا مسح کرنے کا حکم۔ تو یہ مجمل نہیں، یہ مجمل ہے، یہ مطلق نہیں ہے۔ تو مجمل کی تفصیل حدیث پاک سے آ گئی، تو لہذا ہم مجمل کے اعتبار سے، تفصیل کے اعتبار سے اس پر عمل کرتے ہیں، مطلق کے اعتبار سے عمل نہیں کرتے۔ اگر مطلق ہوتا تو پھر کسی بھی فرد پر اگر عمل کیا جاتا تو مطلق پر عمل کرنا کہلاتا، حالانکہ اس طرح نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، تو یہ پہلا جو اعتراض تھا اس کا جواب ہو گیا۔ یہ فرما رہے ہیں کہ اگر دو والوں پر یا بھی مسا کرتے تو اگر مطلق ہوتا تو عمل ہو جاتا، لیکن یہ مطلق نہیں، یہی جی ہوا نا؟ جی جی جی، مطلق کا مطلب یہاں مطلق نہیں ہے، یہاں پر مجمل ہے۔ ٹھیک ہے، جی یہ مکمل کس وجہ سے؟ مکمل مطلب مجمل، آپ کی مراد شاید مجمل ہے کہ مجمل یہ کس طرح ہے؟ تو جی یہ مجمل اس طرح ہے کہ قرآن کے اندر حکم آیا ہے کہ بھائی مسح کرو، اب پتہ تو نہیں ہے نا بھائی کتنا مسح کرنا ہے، کیسے مسح کرنا ہے، کتنے بالوں کا مسح کرنا ہے، تو یہ مجمل ہے، یہ اجمال طلب ہے۔ آگے اس کی مثال آگے آئیں گی، مجمل، مفصل، اور جو ہے وہ حقیقت مجاز، یہ بھی آگے سبق ہے اس کے بارے میں بھی، اس اصول شاشی کے اندر ہی، تو وہ بھی انشاءاللہ تعالیٰ پڑھیں گے، اس کی تعریف، اس کے احکام سارے کے سارے وہاں پر آئیں گے، تو وہاں پر انشاءاللہ تعالیٰ آپ کو مزید جو ہے وہ تفصیل آپ کو ملاحظہ ہو جائیں گے۔ جی صحیح۔ ٹھیک ہے، تو رکوع کا یہاں پر بحث ہی نہیں ہے، یہاں پر مسح کا بحث ہے۔ جی تو بہرحال آگے دوسرے اعتراض کا جواب دیتے ہیں۔ دوسرا اعتراض یہ تھا کہ دخول کی شرط کیوں لگائی گئی ہے؟ قرآن کے اندر تو مطلقاً حکم ہے کہ عورت نکاح کرے، نکاح کے بعد وہ پہلے شوہر کے لیے اگر طلاق کے بعد جائز ہو جائے گی پہلے شوہر کے پاس آ سکتی ہے۔ احناف نے دخول کی قید، جماع کی قید کیوں لگائی؟ کہتے ہیں وَأَمَّا قید الدخول فقد قال البعض، بہرحال دخول کی قید تو بعض
نے کہا، یعنی بعض ہمارے احناف نے کہا ہے کہ ان النکاح فی النص سے حمل علی الوطی، کہ قرآن کے اندر جو نکاح کا ذکر ہے حتی تنکح، تو یہاں پر تنکح یہ جمع پر، وتی پر محمول ہے، کہ لفظ نکاح ہے نا، لفظ نکاح کا مطلب کیا ہوتا ہے؟ لفظ نکاح کا مطلب ہے دم، ملانا یا ملنا، تو جماع کے اندر بھی چونکہ ملنا پایا جاتا ہے تو ہمارا وہاں پر نکاح سے مراد وہ عقد مراد نہیں ہے کہ جو شوہر بیوی نکاح کے ذریعے ایجاب و قبول کے ذریعے شواہد کی موجودگی میں وہ عقد کیا جاتا ہے، تو وہ مراد نہیں ہے، بلکہ نکاح لغوی معنی مراد ہے یہاں پر، اور لغوی معنی ہوتا ہے جماع، ٹھیک ہے؟ جی جی تو کہتے ہیں ازل عقد مستفاد من لفظ زوج، کیونکہ جو عقد ہے وہ زوج کے لفظ سے کیا ہے؟ مستفاد ہے، حاصل کیا گیا ہے۔ لا یطلق علی الزانی، تو جو عقد ہے نا وہ عقد کا اطلاق زانی پر نہیں ہوتا، اس پر جو سر؟ بندہ زنا کرے، زانی زنا کرنے والا، جی زنا جی کرنے والے پر عقد کا اطلاق نہیں کیا جاتا کہ بھائی اس نے عقد کے ساتھ زنا کیا ہے، کیونکہ وہاں پر جو اکثر مقصود ہوتا ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ وتی مراد ہوتی ہے، اور وتی سے مراد حلال طریقے سے وتی مراد ہے، حرام طریقے سے نہیں، ٹھیک ہے؟ کیونکہ عقد مستفاد ہے، حاصل شدہ ہے لفظ زوج سے، ٹھیک ہے؟ تو یہ دوسرے اعتراض کا بھی جواب ہو گیا کہ بھئی یہاں پر جو نکاح ہے وہ نکاح اپنی اصطلاحی معنی میں نہیں بلکہ لغوی معنی میں، اور اس کا مطلب جمع ہے، تو جمع پر ہم نے معمول کرتے ہوئے کہا کہ بندہ عورت جب طلاق مغلظہ کے بعد دوسرے شوہر سے جب نکاح کے بعد جمع کرے گی تو اس کے لیے پھر پہلے شوہر کے لیے تب حلال ہوگی، تو یہ دوسرا جواب ہو گیا۔ کہتے ہیں وَبِهَذَا يَزُولُ السُّؤَالُ، تو اس طریقے سے جو سوال ہوگا وہ زائل ہو جائے گا، سوال جو ہے وہ ختم ہو جائے گا۔ آگے کہتے ہیں وقال البعض، اور بعض ہمارے اصحاب نے کہا ہے، بعض اصحاب سے مراد بعض ہمارے احناف مراد ہے، حنفی علماء مراد ہے، انہوں نے کہا ہے کہ قید الدخول ثبت بالخبر، کہ جو دخول کی قید ہے وہ خبر سے ثابت ہے، خبر سے مراد یہاں پر خبر واحد نہیں بلکہ خبر مشہور مراد ہے، قید الدخول ثبت بالخبر، جو دخول کی قید ہے وہ حدیث سے ثابت ہے، خبر مشہور سے ثابت ہے، وجعلوه من المشاہیر، اور اس خبر کو علماء نے مشاہیر میں سے شمار کیا ہے، مشاہیر مطلب جس کے طرق کثیر ہوں، خبر روایت کی تو ایک ہی طرق ہوتا ہے نا، اس کو روایت کرنے والا ایک ہی بندہ ہوتا ہے، لیکن جو دو یا دو سے زائد، دو راوی دو سے روایت کریں تو اس کو حدیث سے مشہور کہتے ہیں، تو جی جو حدیث مشہور ہوتی ہے اس کے ذریعے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے، خبر واحد کے ذریعے تو مطلق کو مقید نہیں کیا جا سکتا، لیکن جو مشہور حدیث ہے، مشہور حدیث کے ذریعے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے۔ تو پہلا تو ہم نے جواب وہ دیا کہ یہاں پر لغوی معنی مراد ہے، اگر ہم لغوی معنی نہ بھی مراد دیں تو دوسرا جواب یہ ہوگا ہمارا کہ وہاں پر جو برسبیل تسلیم کہ ہم نے وہاں پر لغوی معنی مراد نہیں لیا بلکہ ہم نے اصطلاحی معنی لیا، اور آپ کی معنی مراد لیتے ہوئے اس کو مطلق معنی، تو یہاں پر جو حکم ہوگا تو پھر جماع کا جو حکم ثابت ہوگا وہ خبر مشہور سے ہوگا، تو خبر مشہور کے ذریعے مطلق کو مقید کیا جا سکتا ہے، پھر ہم یہ کہیں گے کہ آیت کے اندر مطلق حکم ہے کہ نکاح کرے، پھر ہم نے خبر مشہور کے ذریعے اس کے اندر قید لگائی اور اس کو مقید کر دیا، جعلوہ من المشاہیر، تو اس خبر کو مشہور خبروں میں سے شمار کیا ہے، بنایا ہے، فلا یلزمہم تقیید الکتاب بخبر الواحد، تو یہاں پر اب کتاب کو خبر واحد کے ساتھ مقید کرنا لازم نہیں آئے گا، فلا یلزمہم، تو اب احناف کا خبر واحد کے ذریعے تقیید کتاب اللہ کو مقید کرنا، مطلق کو مقید کرنا، یہ لازم نہیں آئے گا،
ٹھیک ہے. نیچے تقیید کا لغوی معنی کیا ہے سر؟ تقیید مقید کرنا. مقید. نیچے بین سطور لکھا ہوا ہے وَيَجُوزُ الزِّيَادَةُ عَلَى الْكِتَابِ بِالْخَبْرِ الْمَشْهُورِ، کتاب پر یعنی مطلق پر زیادتی کرنا خبر مشہور کے ذریعے کیا ہے؟ جائز ہے. ٹھیک ہے، تو یہ دو اعتراض تھے، دو اعتراضوں کے جوابات تھے. تو یہ ہماری فصل بھی پوری ہوئی مطلق اور مقید کی. تو آج کے لیے اتنا کافی ہے. اگر کوئی بات آج کے سبق کے حوالے سے سمجھ نہیں آئی تو پوچھ لیں. یہ استاد جی